ادب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، بے ادبی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ادب یہ ہماری زندگی کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، اور بے ادبی یہ بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ ادب کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میری حد ہے، یہ میری لیمٹس ہیں، میں نے اس سے باہر نہیں جانا، میں نے اپنی حد سے باہر نہیں نکلنا۔ جبکہ جو بندہ بے ادب ہوتا ہے اس کی لمٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، اس کی حد بندی کوئی نہیں ہوتی، وہ جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ بول جاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں فلاں جگہ فلاں جملہ نہ بولتا تو آج میں یہاں پر نہ ہوتا۔ وہ بے ادبی کرنے کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے، پر جو بندہ با ادب ہوتا ہے، جو اپنے دائرے کے اندر رہ کر بات کرتا ہے، وہ پھر سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں ادب سکھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا۔ حضور فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، اس کا مجھ سے تعلق کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جس کا تعلق نبی پاک سے نہیں ہے تو پھر کس کے ساتھ تعلق ہے؟ اور یہ کامیابی کا سب سے پہلا اصول ہے کہ اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اسی کو دینی ہے جس کا تعلق مدینے والے مصطفیٰ سے ہو۔ جس کا تعلق حضور سے نہیں، اس کو کامیابی کیسے مل سکتی؟ تو حضور فرماتے ہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، اس کا تعلق مجھ سے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا، پھر تیری گلی سے جائیں کیوں۔ جو کچھ بھی ملنا ہے وہ حضور کے در سے ملنا ہے۔ در نبی پر پڑا رہوں گا اور پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری اور کبھی تو میرا سلام۔ جو کچھ بھی ملنا ہے وہ اسی بارگاہ سے ملنا ہے۔ اور حضور خود فرما رہے ہیں کہ جو با ادب نہیں، جو بے ادب ہے، جو بے ادبیاں کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا مجھ سے تعلق ہے۔ اور پھر ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ ہم پر رحمت نازل فرمائے، وہ اپنی برکات ہمیں عطا فرمائے، ہم پر رحم کیا جائے۔ تو ایک وظیفہ جو خود نبی پاک نے عطا فرمایا ہے، مولوی کے وظیفے میں شک ہو سکتا ہے، محبوب کے وظیفے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ کسی عامل کا وظیفہ وہ پتہ نہیں مجرب ہے کہ نہیں ہے، پر جو وظیفہ حضور نے عطا فرمایا ہے وہ مجرب سے بھی اوپر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وظیفہ عطا فرمایا، فرمایا یہ کام کرو گے تو پھر اللہ تم پہ رحم فرمائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے پیارے الفاظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں تم زمین والوں پہ رحم کرو، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمانوں کا خدا تم پہ رحم فرمائے گا، اس کے بندوں کے ساتھ پیار کرے۔ تو فرمایا من لم یرحم صغیرنا۔ جب آپ ادب کرتے ہیں نا جی، جب بھی کسی بڑے بندے کا ادب کیا جاتا ہے، کسی فضیلت والے کا ادب کیا جاتا ہے، تو وہ خوش بھی ہوتا ہے اور پھر دل سے دعائیں دیتا ہے آپ کو۔ اور آپ کو پتہ ہے جو دعا دل سے نکلتی ہے نا، پھر وہ عرش تک جاتی ہے۔ جب آپ ادب کرتے ہیں تو دل سے، دیکھیں جب آپ پڑھتے تھے پرائمری کلاس کے اندر، تو پرائمری میں ہمیں ایک جناب وہ ٹیچر پڑھاتے تھے، اسلامیات پڑھاتے تھے۔ اب جناب اللہ پاک نے ترقی دی، پرائمری بھی کر لی، مڈل بھی کر لیا، میٹرک بھی کر لی، ایف اے بی اے ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کر لی۔ اب اللہ پاک نے دنیاوی طور پر کوئی منصب عطا فرما دیا، اور اب جناب مہنگی گاڑی ہے نیچے۔ اب کیا ہوا جی، ایک دن وہ اپنی مہنگی گاڑی پہ اپنے گاؤں جا رہے تھے، اور وہی استاد صاحب جو پرائمری میں 5ویں میں ہمیں اسلامیات پڑھاتے ہوتے تھے، یہ مثال ایک بتا رہا ہوں، تو وہ جناب سائیکل پہ گاؤں سے شہر پڑھانے آ رہے ہیں، اور یہ جناب اب اللہ پاک نے ترقی دے دی، اب یہ بڑے ہو گئے، مہنگی گاڑی پہ یہ واپس گاؤں جا رہے ہیں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ میرے استاد صاحب آج بھی سائیکل پہ، وہ سائیکل پہ آ رہے ہیں، تو اس نے ذرا اپنی گاڑی روکی اور گاڑی سے نیچے اتر کے اس نے اپنے استاد کو سلام کیا، ان کا ہاتھ بھی چوما، ان کا ماتھا بھی چوما، اور چوم کر کہنے لگا استاد صاحب یہ گاڑی آپ کی موٹر سائیکل جو ہے یہ لڑکا لے آئے گا، آپ میرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھتے، یہ سائیکل آپ کے لڑکا لے آئے گا، آپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ تو وہ استاد آپ کے ساتھ گاڑی میں تو نہیں بیٹھے گا، لیکن آپ کے اس ادب کے بعد جب وہ اپنی سائیکل پہ بیٹھے گا تو اسے لگے گا کہ میں جہاز پہ بیٹھا ہوں، بڑی خوشی محسوس کرے گا، اس لیے کہ آپ نے ادب کیا ہے، آپ نے اس کا احترام کیا۔ اسی طرح گھر کے اندر غریبنی بہن آ جائے،
اور آ کر وہ ماں سے مطالبہ کرے کہ مجھے پیسے چاہیے، تیرا بھائی سے کو پیسے دے دے، تو ماں آگے سے کہے کہ تمہیں پتہ ہے وہ بھائی بھی شادی شدہ ہے، اس کے اپنے بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، اس کے اپنے بھی خرچے ہیں، پر وہ بہن ضد کرے کہ مجھے چاہیے، مجھے ضرورت ہے۔ تو رات کو جب بیٹا گھر آئے تو ماں بڑے ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے انداز میں چن چن کے لفظ بولے کہ بیٹا مجھے پتہ ہے تیرے اپنے بھی خرچے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ تو نے ان کو بھی دیکھنا ہے، پر وہ تیری غریبنی بہن آئی تھی، وہ ذرا اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ بڑے ڈرے انداز کے ساتھ، سہمے ہوئے انداز کے ساتھ وہ چن چن کے لفظ بولے اور بیٹے سے بات کرے۔ بیٹا آگے سے کھڑا ہو اور ماں کا ماتھا چوم کے کہے ماں تو ڈر کے کیوں بات کر رہی ہے، ماں تو اس انداز سے کیوں بات کر رہی ہے، آج اگر اللہ نے مجھے کچھ دیا ہے تو تیرے قدموں کی برکت سے عطا فرمایا ہے، آج اگر یہ مجھے رنگ لگا ہے تو ماں تیری وجہ سے لگا ہے، تو ڈر کے کیوں بات کر رہی ہے، ماں بتا کتنے چاہیے، ماں کہے جی مثال دے رہا ہوں 5,000 روپے چاہیے، وہ بیٹا 7,000 دے، یہ 5 بہن کو دے دینا، 2 آپ رکھ لینا۔ وہ ادب کرے اپنی ماں کا تو یقین کریں وہ بیٹا خود تو جا کے بستر پہ سو جائے گا، لیکن ماں ساری رات مصلے پہ بیٹھی رہے گی، ساری رات مصلے پہ بیٹھ کر وہ اپنے بیٹے کے لیے دعائیں ہی کرتی رہے گی کہ یا اللہ اس کو اس کے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما۔ اس لیے کہ جب آپ ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو ادب سے زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے، ادب سے زندگی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ بے ادب یہ بے سکونی کی وجہ بنتی۔ صحابہ کرام یہ آپس میں ایک دوسرے کا کس انداز میں ادب کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ انہیں علم و فقہ کی دعائیں عطا فرمائی ہیں، بڑا اونچا مقام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد صاحب بھی صحابی ہیں، لیکن یہ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن ثابت، یہ ان کے شاگرد تھے، ان سے جا کر یہ پڑھا کرتے تھے، علم دین حاصل کیا کرتے تھے۔ خود حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور تقریباً 1660 روایات آپ نے حضور کی بیان کی ہیں۔ کتنی؟ 1660 روایات خود حضور علیہ السلام کی آپ نے بیان فرمائی ہیں، اور حضور کے چچا کے بیٹے والد صاحب بھی صحابی ہیں، خود بھی صحابی، اتنا عظیم مرتبہ ہے۔ اور جن کے شاگرد ہیں ان کا حضور سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، حضرت زید بن ثابت، لیکن استاد ہونے کی وجہ سے جب بھی گھر میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس وہ چوکھٹ پہ بیٹھے رہتے، نیند آتی تو وہیں پر سو جاتے کہ استاد صاحب خود ہی گھر سے آ جائیں گے، میں نے دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ یہ ادب نہیں، یہ کون کر رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس۔ ایک مرتبہ یہ سفر سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے استاد صاحب آ رہے ہیں، تو انہوں نے آگے جا کر آپ کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا، تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، آپ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے میری سواری کی لگام کیوں پکڑ لی؟ وہ آگے سے کہنے لگے ہمیں رسول اللہ نے اسی طرح استاد کا ادب کرنے کا حکم عطا فرمایا، اور جب وہ سواری سے اترے تو ہاتھ ملا کے ہاتھ چومے، ہاتھ ملا کے اپنے استاد کے ہاتھ چومے، کہنے لگے اب کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یہی تعلیم ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ صحابہ ادب کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت شریح کے بیٹے وہ بھی صحابی رسول ہیں، آپ کی ذمہ داری یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب سفر کرنا ہوتا تھا، یہ سفر سے آتے تھے تو یہ آپ کی سواری کا جو کجاوا ہوتا ہے جس کے اوپر بیٹھتے ہیں، یہ کجاوا باندھتے تھے اور اتارتے تھے، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، تو رات ہو گئی، پڑاؤ کیا حضور نے، تو انہوں نے سواری کے اوپر سے کجاوا اتار لیا۔ اب جب صبح کجاوا باندھنے کا وقت ہوا تو ان پہ غسل فرض ہو گیا۔ اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی اس کجاوے کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا۔ انہوں نے جناب، وہ پتہ تھا ٹائم تھوڑا ہے، نبی پاک نے نکلنا ہے، انہوں نے جناب سخت سردیاں تھی، لکڑیاں لے کر آئے، پانی گرم کیا، نہانے لگ گئے۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام کے جانے کا وقت ہوا تو ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کجاوا باندھ دیا۔ یہ نہا کر فٹافٹ انہوں نے اپنی سواری تیز کی اور حضور علیہ السلام کی سواری کے پیچھے انہوں نے اپنی سواری لگائی۔ نبی پاک ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور ان کی طرف دیکھ کر مسکرائے، اور پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے کہ آج مجھے لگتا ہے کہ کجاوا تو نے نہیں سیٹ کیا، آج مجھے اس کا انداز بتا رہا ہے کہ آج یہ والا کام تو نے نہیں کیا۔ تو وہ کہنے لگے جی ہاں یا رسول اللہ، آج میں نہیں باندھ سکا۔ تو حضور نے وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ میرے ادب نے
اور میرے عشق نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ وہ لکڑیاں جو آپ کے وجود سے برکتیں لیتی ہیں، وہ لکڑیاں جن کے ساتھ آپ کا جسم ٹچ ہوتا ہے، یا رسول اللہ میرے ادب نے اور میرے عشق نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں بغیر طہارت کے اس کو بھی ہاتھ لگا جاؤں۔ یہ صحابہ کے ادب کا عالم، اس لیے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے پہلے سپارے کے اندر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، میں اس طرح سے ایمان لے کر آنا جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کر آئے۔ صحابہ با ادب ہیں، وہ ادب والے ہیں، اللہ نے ان کے ایمان کو پسند فرما کر تعریف فرمائی ہے، اور فرمایا منافقوں کے ایمان کی طرح ایمان نہ لانا، کہ نبی پاک کے سامنے کہتے تھے جی ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو کہتے تھے ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ فرمایا منافقوں کے ایمان جیسا ایمان نہ لے کر آنا، ایمان لے کر آنا ہے تو پھر ابو بکر جیسا ایمان لے کر آنا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے ہمیں ادب کر کے بتایا ہے کہ حضور علیہ السلام کو بھی ادب بڑا پسند ہے، اور اللہ کریم کو بھی بڑا ادب پسند ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہر جگہ پہ جیتنا بھی ضروری نہیں ہوتا، کچھ مقامات ایسے آتے ہیں کہ بندہ اگر وہاں پہ ہار جائے نا جی، تو ہارنے پہ بھی اللہ بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہر جگہ بندہ کہے جی میں جیت جاؤں، ہر جگہ میری ہی بات مانی جائے، ہر جگہ میری ہی بات کو سنا جائے، یہ بھی ضروری، کبھی کبھی بندے کو سننی بھی پڑتی ہے، کبھی کبھی بندے کو چپ بھی ہونا پڑتا ہے، ہارنا بھی پڑتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقہ کے امام ہیں، ہم انہی کے مقلد ہیں، حنفی کہلاتے ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ کی جو والدہ تھی نا، ان کو ایک خطیب صاحب کا بیان بڑا پسند تھا، اور حال یہ تھا کہ وہ جو خطیب تھے نا وہ امام صاحب کے شاگرد تھے۔ تو ایک مرتبہ اماں نے کہا بیٹے سے، امام اعظم سے کہا کہ بیٹا جاؤ یہ ذرا مجھے ایک مسئلہ پھنسا ہوا ہے، جا کے اس سے پوچھ کے آؤ۔ تو امام صاحب فرمانے لگے اماں وہ تو میرا ہی شاگرد ہے، وہ تو میرا شاگرد ہے، آپ نے اگر پوچھنا ہے تو میرے سے مسئلہ پوچھ لیں۔ تو اماں جی کہنے لگے بیٹھ جا، تو بڑا مفتی بنا پھرتا ہے۔ ماں کے لیے تو بیٹے ہی ہوتے ہیں نا جی، تو بیٹھ جا، تو بڑا مفتی بنا پھرتا ہے، میں کہہ رہی ہوں نا اس سے مسئلہ پوچھ کے آ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام صاحب نے وہاں ضد نہیں لگائی، اماں میں بڑا ہوں۔ وہاں آپ نے یہ نہیں کہا جی میری بات سنو میں بڑا ہوں، میں اس کا استاد ہوں، مسئلہ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ رہے، نہیں، امام صاحب آ گئے، چپ ہو گئے، اور ماں کی بات مانتے ہوئے آپ پیدل چل کے اپنے شاگرد کے گھر پہ گئے۔ جا کے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، شاگرد باہر آیا تو دیکھ کے رونے لگ گیا، کہنے کا حضرت صاحب آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی ہے، آپ حکم فرماتے میں آپ کے پاس آ جاتا، آپ چل کر میرے دروازے پہ آئے ہیں۔ تو امام صاحب کہنے لگے وہ میری اماں نے کہا تھا مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ میری ماں نے کہا تھا مسئلہ پوچھنا ہے تو اس سے، تو وہ اور شرمندہ ہوا اور رونے لگا۔ وہ کہنے لگا استاد جی اگر 2 حرف آتے ہیں تو وہ تو آپ کی وجہ سے آتے ہیں، اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو وہ تو آپ کی وجہ سے دیا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، آپ میرے استاد ہیں۔ امام صاحب کہنے لگے اب کیا کروں، ماں نے جو کہا ہے کہ تیرے سے پوچھنا ہے تو اب تیرے سے ہی پوچھنا ہے۔ جب مسئلہ پوچھا نا تو جواب نہیں آتا تھا، پھر امام صاحب کہنے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ پہلے میں تجھے جواب بتاتا ہوں پھر سوال کروں گا۔ اللہ اکبر۔ پہلے میں تجھے جواب بتاتا ہوں پھر میں سوال کروں گا، پھر تو جواب مجھے دے دینا۔ آپ نے پہلے جواب بتایا، پھر سوال کیا، پھر جواب لے کر والدہ کی بارگاہ میں چلے گئے اور کہنے لگے جی یہ لیں جی آپ کے خطیب صاحب نے یہ جواب دیا ہے۔ ہر جگہ جیتا جاتا نہیں ہے، کبھی بندے کو ہارنا بھی چاہیے۔ میاں صاحب نے فرمایا تھا جتن جتن ہر کوئی کھیٹے، جتن جتن ہر کوئی کھیٹے پر کدی ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڑی پیندا ہے تے ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی کہتے ہیں بندہ ہار جائے تو اللہ تب بھی ہیرے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک اور واقعہ لکھا ہے، آپ جنگلوں کے اندر تھے اور آپ کا شاگرد امام ابو یوسف، یہ بڑا نام ہے ان کا فقہ کے اندر، اور بھی آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ ہیں، تو وہاں پر یہ تحریر کر رہے تھے، کتابیں لکھ رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی عالم دین تحریر کر رہا ہوتا ہے نا، لکھ رہا ہوتا ہے، تو اس نے اپنے سامنے 20 قسم کی کتابیں اور کھولی ہوتی، وہ نشانیاں لگائی ہوتی کہ یہاں سے میں نے یہ لینا ہے، یہاں سے یہ لینا ہے، کچھ صفحات بھی وہاں پر بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ تو امام صاحب تحریر فرما رہے تھے، شاگرد پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دم دوسری طرف نا بچے کھیل رہے تھے، تو بول یہاں پر آ گیا، تو ایک بچہ بھاگتا ہوا بول لینے کے لیے آیا، تو امام صاحب کھڑے ہو گئے، حالانکہ عمر بھی زیادہ ہے۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے تو وہ صفحات بکھر گئے، تو امام صاحب بیٹھے تو شاگردوں نے وہ صفحات ٹھیک کر دیے۔ دوسری مرتبہ پھر بول آیا، وہی بچہ آیا، امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے۔ وہ تیسری مرتبہ بار بار صفحات بکھر جاتے تھے، شاگردوں کو بار بار ٹھیک کرنا پڑتا تھا۔ دوسری مرتبہ ہوا، تیسری مرتبہ ہوا، چوتھی مرتبہ، 5ویں مرتبہ جب ایسا ہوا نا، تو کبھی کبھی شاگردوں کا ادب بھی جواب دے جاتا ہے۔
کبھی کبھی مرید بھی جواب دے جاتے ہیں۔ تو جب وہ اس طرح 5ویں مرتبہ ہوا نا، تو پھر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ آپ کہنے لگے کہ اس بچے کی تو ذمہ داری لگی ہے کہ بول جائے گا تو تو نے لے کر آنا ہے، تو اس نے تو یہاں پر 100 مرتبہ آنا ہے۔ تو امام اعظم فرمانے لگے اگر یہ 100 مرتبہ بھی آئے گا تو میں 100 مرتبہ کھڑے ہو کے اس کا استقبال کروں گا، یہ 100 مرتبہ بھی آئے گا تو میں 100 مرتبہ، اگرچہ مجھے تکلیف ہے میرے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، پر پھر بھی میں نے 100 مرتبہ کھڑا ہونا ہے۔ تو امام ابو یوسف آپ کے شاگرد نے سوال کیا، حضرت ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں بار بار اس چھوٹے سے بچے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ادب دیکھیں، امام صاحب فرمانے لگے یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، یہ میرے استاد کا پوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، یہ میرے استاد کا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اصلاں نال جے نیکی کریے تے پھر نسلاں تک نہیں بھلدے، اصلاں نال جے نیکی کریے تے پھر نسلاں تک نہیں بھلدے، تے بد اصلاں نال نیکی کریے تے پٹھیاں چالاں چل دے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنی والدہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے اماں مجھے اپنے حقوق معاف کر دے، میں ذرا کھل کے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، تیرے بھی حق ہے مجھ کے اوپر، میں اب تیرے حقوق ادا کروں کہ اللہ کے حقوق ادا کروں، تو ایسا کر مجھے اپنے حقوق معاف کر دے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں بھی نیک تھی، ظاہر ہے جس کے بیٹے کا نام بایزید ہے، تو ماں کا عالم کیا ہوگا۔ تو ماں نے بھی کہا ٹھیک ہے بیٹا میں نے اپنے حقوق معاف کیے، تم جاؤ رب کو راضی کر لو۔ آپ فرماتے ہیں میں 20 سال تک جنگلات میں گھومتا رہا پر کچھ بھی نہیں ملا، میں نے 20 سال تک اللہ کی عبادت کی، نہ میرا باطن روشن ہوا، نہ باطنی میری آنکھ کھلی، نہ کوئی پردہ مجھ سے ہٹا، 20 سال تک میں رب کی عبادت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ میں اپنے گاؤں سے گزر رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ 20 سال بعد بوڑھی ماں کا نہ پتہ کر لوں کہ زندہ ہے تو کس حال میں ہے۔ 20 سال بعد یہ خیال آیا تو جب اپنے گھر کے دروازے پر گئے نہ، دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا وہ چھوٹی سی نالی گھر سے کر کے اندر سے نکل رہی تھی، وہاں سے پانی آ رہا تھا، تو آپ سمجھ گئے کہ میری ماں رات کے نفل پڑھنے کے لیے اٹھی ہوئی ہے۔ اور جب آپ نے کان لگایا نا دروازے کے ساتھ تو پتہ ماں کیا دعا کر رہی تھی؟ ماں کہہ رہی تھی اللہ میرے 20 سالہ مسافر سے مجھے ملا دے، 20 سالہ مسافر سے مجھے ملا دے۔ تو بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز دی کون ہے؟ تو کہنے لگے جی آپ کا 20 سالہ مسافر آ گیا ہے۔ دروازہ کھولا تو ماں نے محبت پیار کی باتیں کی۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں نماز پڑھ کے لیٹ گئی تو آواز دی بیٹا پانی پلانا۔ تو بایزید بستامی فرماتے کہ میں نے وہ مشکیزے کے اندر دیکھا تو پانی نہیں تھا، تو میں پانی لینے کے لیے دریائے دجلہ پہ چلا گیا۔ اب دور گیا تھا، آتے آتے مجھے دیر ہو گئی تو ماں سو گئی۔ آپ فرماتے کہ پھر میں وہ پیالہ لے کے ساری رات ماں کے نہانے کھڑا رہا، اور جب صبح فجر کی نماز کے قریب ماں کی آنکھ کھلی تو ماں مجھے دیکھ کر رونے لگ گئی اور کہنے لگی تب سے کھڑے ہو، یہاں پہ رکھ دیتے تم ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو۔ تو وہ کہنے لگے 20 سال بعد آیا ہوں، اب خدمت تو کر لینے دینا، 20 سال بعد میں آپ کی بارگاہ میں خدمت تو کرنے دے۔ اب ماں اتنا خوش ہوئی کہ ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ماں نے یہ خوبصورت جملے بولے یا اللہ میرا بیٹا جو تیرا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو عطا فرما دے، یہ جو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں ابھی ماں کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، ابھی ماں کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، 20 سالوں کی عبادت سے جو مجھے نہیں ملا اللہ نے میرے ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے عطا فرما دیا۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں با ادب با نصیب ہوتا ہے، با ادب با نصیب ہوتا ہے اور بے ادب وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیں نا شیطان نے کیا کیا تھا، بے ادبی کی اس نے، اور حالانکہ شیطان 80,000 سال اس نے عبادت کی ہے رب کی۔ کتنے سال ہے؟ یہ بولنا آسان ہے، 80,000 سال رب کی عبادت کی ہے، اور زمین کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں جس پہ اس نے عبادت سجدہ نہ کیا ہو رب کو۔ 80,000 سال اس نے رب کی عبادت کی ہے، اور اللہ پاک نے جناب آدم کو پیدا کیا تو فرمایا سجدہ کرو، تو کہنے لگا نا، قال انا خیر منہ، کہنے لگا جی میں تو بہتر ہوں اس سے، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، یا اللہ میں نے سجدہ کوئی نہیں کرا۔ اب اس کے اندر غرور آ گیا، تکبر آ گیا، اللہ نے کچھ بھی نہیں دیکھا اور ہمیشہ کے لیے اسے ملعون اور جہنمی بنا دیا، ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ بے ادبی اس نے کی۔ تو بے ادب بے نصیب ہوتا، اور با ادب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ کرنے سے پہلے شراب پیتے تھے، اور اس قدر شراب پیتے تھے کہ پورا دن شراب کے نشے کے اندر دھت رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شراب پی ہوئی تھی، آپ نے جا رہے تھے
رستے میں پاؤں کے ساتھ کوئی چیز آپ کے لگی، آپ نے جب اٹھا کر دیکھا تو کاغذ پہ رب کا نام لکھا ہوا تھا، رب کا نام لکھا ہوا تھا، تو جب دیکھا تو پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرے رب کا نام زمین پہ پڑا ہوا ہے، اللہ کا نام زمین کے اوپر گرا ہوا ہے۔ تو آپ نے اسے اٹھایا، چوما سینے کے ساتھ لگایا، خوشبو لگا کے کسی بلند جگہ پہ رکھ دیا۔ رات کو جب جا کے سوئے نا تو خواب کے اندر کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے بشر، تو نے میرے نام کا ادب کیا ہے، اب ساری دنیا تیرا ادب کرے گی۔ اب آج انہیں کوئی شرابی کے نام سے یاد نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے ولیوں میں آپ کا نام آتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ۔ تو بعد نصیب ہوتا اور بے ادب، نبی پاک علیہ السلام نے 3 بندوں کی حضور نے خود وضاحت کی، سب کا ادب کرنا ہے، سب کا احترام کرنا ہے، لیکن بالخصوص 3 بندے نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ان 3 بندوں کی عزت کی، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ اسے آپ حساب لگائیں کہ وہ 3 بندے کتنے اہم ہیں۔ وہ سمجھے کہ میں نے اپنے رب کی عزت کی ہے۔ حضور فرمانے کے نمبر 1، جس نے کسی سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی، نہ حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ مولوی ہے، نہ خطیب ہے، نہ امام ہے، کچھ بھی نہیں، بس حضور فرمانے کے سفید داڑھی والا مسلمان، جس نے سفید داڑھی والے مسلمان کی عزت کی، اس کا ادب کیا، وہ سمجھے میں نے اپنے رب کا ادب کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضور فرمانے کے جس نے عادل بادشاہ کا ادب کیا، عدل کرنے والے بادشاہ کا ادب کیا، تو وہ یہ سمجھے میں نے اپنے رب کا ادب کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضور فرمانے کے جس نے قرآن کے عالم کا ادب کیا، جس نے قرآن کے عالم کی عزت کی، تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنے رب کی عزت کی۔ یہ 3 بندے بالخصوص حضور نے نام لے کر ان کا بتایا ہے، اور بالعموم ایک دوسرے کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک نے نا ولایت کو پوشیدہ رکھا ہے۔ جو بندہ ولی ہوتا ہے اس کے چہرے پہ نہیں لکھا ہوتا یہ ولی، جو ولی ہوتا ہے اس کے منہ پہ لکھا نہیں ہوتا، کوئی مہر نہیں لگی ہوتی کہ یہ بندہ ولی ہے جس سے دیکھ کے ہمیں پتہ لگ جائے۔ اللہ نے ولایت اپنے بندوں کے اندر پوشیدہ رکھی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہر بندہ ایک دوسرے کو اللہ کا ولی سمجھتے ہوئے اس کا ادب کرے، اس کا احترام کرے کہ یار پتہ نہیں اللہ نے اس کو ولایت عطا فرما دی، ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نیک بندہ ہو اور میں اس کی گستاخی کر بیٹھوں تو میں پکڑا جاؤں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ولایت کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے کہ یہ ایک دوسرے کا ادب کرے، ایک دوسرے کا احترام کریں، اور سب سے زیادہ جو ادب ہے وہ والدین کا ہے۔ دیکھیں آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھیں، پورا قرآن اللہ نے کہیں پر بھی اتنی تفصیل نہیں بیان کی جتنی ماں باپ کی مرتبہ کی۔ جب وہ دنیا میں ہوں تب ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے کیا دعا کرنی ہے، دعا کے الفاظ بھی اللہ نے خود ہمیں سکھائے۔ یہ اتنا اہم رشتہ ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے جب وہ دنیا میں ہوں نا تمہارے پاس، فلا تقل لہما اف، میں اف بھی نہ کہنا۔ جب وہ تمہارے پاس ہوں تو پھر انہیں اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرنی ہے تو پیار سے بات کرنی ہے، واخفض لہما جناح الذل، ان کے سامنے جب بھی جانا ہے تو عاجزی کے ساتھ جانا ہے، انکساری کے ساتھ جانا ہے۔ یہ دنیا میں رہتے ہوئے سلوک کرنا ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں پھر کیا کرنا ہے؟ پھر دعا کرنی، اور دعا کے الفاظ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا تو نے بھی ان پر اس طرح رحم کرنا ہے۔ یہ الفاظ بھی آج کل، 1-2 دن پہلے ایک اماں ملی مجھے باہر، تو وہ کہتی جی میرا بیٹا بات پہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، آپ نے کیا، والدین کو کہتے جی آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آپ ساری زندگی ماں کو اف بھی نہ کہیں، ساری زندگی آپ ان کے پاؤں دھو کے پیتے رہیں، ساری زندگی آپ ان کی خدمت کرتے رہیں، آپ کو پیدا کرتے وقت جو ایک درد اس نے برداشت کی تھی آپ اس کا بھی صلہ نہیں دے سکتے، اس کا بھی آپ صلہ اس کو نہیں دے سکتے۔ تو پھر یہ کہہ دینا جی آپ نے کیا کیا ہے، جب بیٹا کہتا نا جی آپ نے کیا کیا ہے، تو پھر ماں کو وہ ساری دردیں یاد آ جاتی ہیں، پھر اس کو وہ ساری راتیں یاد آتی ہیں جو اس نے گیلے بستر پہ بچے کے لیے گزارے۔ جب باپ سے کہا جاتا ہے جی آپ نے کیا کیا ہے، تو اس کو سارے دھوپ والے دن یاد آتے ہیں جب وہ گرمی میں کھڑے ہو کے اپنے بچے کے لیے رزق کما رہا تھا۔ تو ماں باپ کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر گناہ کی سزا کو مؤخر کر دیا،
قیامت تک اللہ نے ہر گناہ کی سزا کو مؤخر کر دیا، دنیا میں وہ سزا نہیں دے گا، قیامت والے دن وہ پکڑے گا۔ لیکن محبوب فرماتے ایک گناہ ایسا ہے اگر وہ کر لیا تو اس کی سزا اللہ دنیا میں دے گا۔ اور حضور فرماتے وہ والدین کی نافرمانی۔ اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو پھر آپ صبر کریں، ان اللہ کو نہیں پتا، اس کو تو سارا پتا۔ ادھر سے اگر زیادتی ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں، حوصلہ کریں، برداشت کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس پر بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ وہاں سے اگر زیادتی ہو رہی ہے لیکن آپ کی طرف سے کوئی زیادتی، آپ کی طرف سے کوئی سخت جملہ نہیں ہونا چاہیے، ادب کرنا ہے، انشاءاللہ با ادب با نصیب ہوتا ہے، اور بے ادب اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔